آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ باسم کو خواب آتا ہے کہ وہ پانی بھرنے کے لیے باہر آتی ہیں تو جنگل میں وہ یونس کو دیکھتی ہیں اور یونس بھی اسے دیکھ لیتا ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہے تم واپس آ گئے ہو، جس پر یونس کہتا ہے تمہارے لیے واپس لوٹ آیا، جس پر باسم کہتی ہے کہ آپ کا بہت انتظار کیا، میرے دل کی دنیا حرام ہو گئی تھی، ہر سانس میں آپ ہی کا خیال تھا۔ اس پر اتنے میں قاسم افندی پیچھے سے خنجر لگاتا ہے، جس پر یونس نیچے گر جاتا ہے۔ اس پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف قاسم افندی مسعود آغا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اخی برادری کے شیخ کی حیثیت سے آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہتا ہوں، جس پر مسعود آغا کہتا ہے اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں، کاتب کے دفتر میں ہر ایک اصول واضح لکھا ہوا ہے۔ پھر قاسم کہتا ہے سیوری حصار کے ایک قریب ہمارے کسان دوستوں میں سے ایک نے شکایت کی ہے کوئی شخص قیمتیں بہت زیادہ گرا رہا ہے، کیا آخی برادری کا مرکز اس حوالے سے کوئی تدبیر کر سکتا ہے؟ بس یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، جس پر مسعود آغا کہتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارا مرکز تجارت کا مقصد فقیر فقراء کی حفاظت کرنا، قانون تو بڑے موجود ہیں لیکن اس معاملے میں حقیقت ایک ہی رہتی ہے۔ دوسری طرف مریم کہتی ہے کیا تم اپنا انتظار مریم کامنہ سے چھپا رہی ہو؟ باجی باسم بیٹی پھر باسم کہتی ہے تو پھر بتائیں مجھے آپ کل پانی گرا کر کیوں چلی گئی تھی، کیا کچھ برا نظر آیا تھا؟ پھر مریم خالہ کہتی ہیں بلائیں مصیبتیں نظر آ رہی تھیں مگر ان کے بعد خوشی ہے۔ دوسری طرف قاسم افندی قاضی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، جس پر قاضی کہتا ہے یہ تم اپنے قاضی کو بتاؤ اور تم پریشان مت ہو۔ دوسری طرف شیخ کی درگاہ پر ذکر ہوتا ہے اور سب لوگ ذکر کرتے ہیں۔ دوسری طرف قاسم افندی دارالفقر جاتا ہے اور ایک چراغ اٹھا کر حیران ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ یونس کے بارے میں پوچھتا ہے، جس پر بچہ کہتا ہے مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر بچہ کہتا ہے کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور وہ یونس کو لے گئے ہیں اور اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ پھر قاسم وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر وہ یونس کو آواز دیتا ہے، یونس قاسم کو نظر نہیں آتا، تو دوسری طرف یونس کہتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے اور روتا ہے۔ تب دوسری طرف قاسم کو خواب آتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور درگاہ میں جاتا ہے، اسے شیخ نہیں ملتا، پھر وہ شیخ کے گھر جاتا ہے اور شیخ کا پوچھتا ہے، جس پر باسم کہتی ہیں شیخ صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ دوسری طرف سب لوگ باہر آتے ہیں تو ایک جگہ وہ یونس کو دیکھتے ہیں جو کہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے، اتنے میں قاسم آ کر کہتا ہے کیا ہوا پیر بھائیو؟ پھر شیخ صاحب بھی آتے ہیں اور یونس کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ویورز، آج ہم بات کریں گے پیر مرید کی سلسلہ میں سلوک کی راہ میں مقتدی کے واجبات۔ تو یہ بھی پیر مرید کے حوالے سے ایک سٹوری ہے اور پچھلی سٹوری کا ہی پارٹ 2 ہے، اور یہ بھی پیران پیر کی کتاب غنیۃ الطالبین سے نقل کی گئی ہیں۔ مقتدی کو آغاز میں کیا کرنا چاہیے، اپنے شیخ کا ادب کس طرح کرے اور شیخ اپنے مرید کو کس طرح ادب سکھائے۔ طریقت کی راہ پر چلنے والے مقتدی پر واجب ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح رکھے، کیونکہ یہی تمام باتوں کا اساس ہے۔ دو سلف صالحین اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر قائم رہے جو انبیاء مرسلین علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، عزائم اور اولیاء صدیقین علیہ رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے، جس طرح ہم نے اس کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع مبتدی پر لازم ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے اور ان کے اور مراد نواہی نیز اصول و فروع میں ان دونوں پر عمل کرے، ان دونوں کو اپنے پر قرار دے کر اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے پر رہے، پھر سچائی اور اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات اور رہنمائی حاصل کرے۔ اسے ایسے قائد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی رہنمائی کرے، ایسا غمخوار تلاش کرے جو اسے انس مہیا کرے، اور آرام گاہ کی ضرورت ہے کہ جب تھک جائے اور نفساتی خواہشات اور لذات اور گمراہ کن تمناؤں کے اندھیرے میں گر جانے کی وقت، اور اس وقت جب اس کی طبیعت اسے سرابنی اللہ سے روک دے اور وہ راحت پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ضرور انہیں ہم اپنی راہ دکھائیں گے۔ ایک دانشمند کا قول ہے، جو شخص طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ مقصود حاصل کر لیتا ہے۔ اعتقاد کے ساتھ اسے حقیقت کا علم حاصل ہوگا اور اجتہاد کے ساتھ وہ حقیقت کی راہ پر چل پڑے گا۔ پھر اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ اس کی طرف جاتے ہوئے وہ جو بھی قدم اٹھائے یا رکھے گا اس پر رضا الہی پیش نظر ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے سبب وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ سچا آدمی رجوع نہیں کرتا اور کرامت کی وجہ سے وہ اپنا مفاد ترک نہ کرے اور اسی پر اتفاق کر کے ٹھہر نہ جائے، بلکہ اس خیال سے اس پر راضی ہو کہ یہ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور جزا عطا کی گئی ہے، کیونکہ جب تک اسے وصل نصیب نہیں ہوتا کرامت اس کے لیے ایک حجاب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہو جائے اس وقت کرامات سے نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ قدرت کا ایک باب اس کا نتیجہ اور علامت ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی قدرت ہے۔ پس کوئی چیز اپنے آپ کو نہیں توڑتی، اس وقت کرامت اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ یہ شخص زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ بن چکا ہے اور عالم عادت سے ہٹ چکا ہے، اس کا کلام حکمت بالغاہ بن چکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ جاہل، گونگا، کن طبیعت اور ناقص فہم کا مالک تھا۔ اس کی حرکات و سکنات اور تصرفات اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے وعظ و نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے افعال جاری ہوتے ہیں جن سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات اسے کرامت طلب کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، بلکہ اس پر زبردستی کی جاتی ہے اور اس کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ اس مطالبے کو چھوڑنے میں اس کی تباہی اور ہلاکت ہے اور حکم خداوندی کی مخالفت ہے۔ نیز اس کی بقا عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت، خوشنودی اور اس کی محبت کرامت طلب کرنے اور اس زمن میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، لہٰذا اس وقت اسے کرامت کے لیے کیسے نقصان دے سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان ایک معاملہ طے ہے۔ کرامت و معجزہ جب تک ضروری نہ ہو جائے عوام پر کرامت کا اظہار نہ کرے، کیونکہ کرامت کو چھپانا ولایت کی شرط ہے اور معجزہ کا ظاہر نہ کرنا نبوت اور رسالت کی شرط میں سے ایک ہے، تاکہ نبوت اور ولایت میں فرق واضح ہو سکے۔ مبتدی سالک کو چاہیے کہ مقامات گناہ سے اور ان لوگوں سے دور رہے جو مجاہدہ میں کوتاہی کرتے ہیں، نیز ان اہل باطل سے بھی اجتناب کرے جو بحث مباحثہ میں وقت گزارتے ہیں، عمل کے قریب نہیں جاتے اور محض اسلام اور ایمان کے مدعی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور اسے چاہیے کہ جو کچھ میسر ہو اور موجود ہے اس کے خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، محض اس خوف سے کہ سیر و افطاری کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ نیز قطعی طور پر دل میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانے میں کوئی ایسا ولی پیدا نہیں فرمایا جس نے مقدر پر مال رائے خداوندی میں خرچ کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام لیا ہو۔ عجز و انکساری مبتدی سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ ذلت و رسوائی، محرومی، دامی بھوک، گمنامی، لوگوں کی طرف سے مذمت، عزت و اطار اور شیوخ علماء کی مجالس میں قرب کے اعتبار سے اپنے دوستوں اور اپنے جیسے لوگوں کو مقدم کرنے پر راضی کرے، خود بھوکا ہو، جماعت سحر ہو کر کھائے، تمام معزز ہوں اور اس کے حصے میں ذلت ہو، سب کی عزت کرے اور اپنے لیے ذلت اختیار کرے اور اسے ہی اپنا حصہ سمجھے۔ جو شخص ان باتوں کو اختیار نہ کرے اور ان کی پابندی نہ کرے، ممکن نہیں کہ وہ فلاح پائے اور اس سے کوئی کارنامہ سرزد ہو، لہٰذا پوری کامیابی اور فلاح ان امور کے اندر ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ گزشتہ گناہوں کی بخشش، آئندہ کے لیے حفاظت، پسندیدہ عبادات کی توفیق، قرب خداوندی کے ذرائع اور اس کے بعد اپنی حرکات و سکنات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اولیاء ابدال سے دوستی کو مقصود سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صرف اسی کا منتظر رہے، کیونکہ یہ امور ان عقل مند لوگوں کی جماعت میں داخلے کا سبب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عقل حاصل کی اور عبرت کی باتوں نیز آیات پر مطلع ہوئے اور اس وقت اس کے دل، ضمیر اور نیت میں صفائی پیدا ہوئی۔ یہ باتیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے مرید کی صفات میں ہیں۔ جس آدمی کا دل مطالب سے خالی نہ ہو اور ان امور کے علاوہ باقی باتوں کو دل سے نکال نہ دے، وہ مرید کہلانے کا مستحق نہیں۔ شیخ کے ساتھ ادب مرید پر واجب ہے کہ ظاہر میں اپنے شیخ کی مخالفت نہ کرے اور باطن میں اس پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ گناہ کرنے والا ظاہر ہے
زہر میں ادب کا تارک ہوتا ہے اور دل سے اعتراض کرنے والا اپنی ہلاکت کے پیچھے پڑتا ہے، بلکہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی حمایت میں ہمیشہ کے لیے اپنے نفس کو دشمن بن جائے، شیخ کی ظاہری اور باطنی طور پر مخالفت سے اپنے آپ کو روکے اور نفس کو جھڑک دے، اور قرآن پاک کی یہ آیت کثرت سے تلاوت کرے: اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے دن ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کھوٹ نہ ڈال۔ اے ہمارے رب، بے شک تو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اگر شیخ سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو شریعت میں ناپسند ہے تو مثالوں اور اشاروں کے ساتھ اسے خبردار کرے، واضح طور پر نہ کہے تاکہ اس کے دل میں اس سے نفرت نہ پیدا ہو۔ اگر اس میں کوئی غیب دیکھے تو پردہ پوشی کرے اور اپنے نفس کو تہمت لگائے اور شیخ کے لیے کوئی شرعی تعویل کرے۔ اگر شرعی طور پر کوئی خدا عذر نہ ہو سکتا ہو تو اس کے لیے بخشش طلب کرے اور تفیق علم، بیداری، حفاظت اور حمیت و غیرت کی دعا مانگے، لیکن مرشد کو معصوم نہ سمجھے، اس بات کی کسی دوسرے کی اطلاع نہ دے، اور جب دوسرے دن کسی دوسرے وقت واپس آئے تو اس عقیدے کے ساتھ آئے کہ وہ عیب اب زائل ہو چکا ہوگا اور شیخ اسے اگلے مرتبہ کی طرف منتقل ہو چکا ہوگا، اس پر ٹھہرا نہیں ہوگا، اور یہ بات اس سے غفلت اور دو حالتوں کے درمیان جدائی کے باعث واقع ہوئی، کیونکہ دو حالتوں کے درمیان کچھ فصل ہوتا ہے، اور شرعی رخصتوں اباحتوں کی طرف رجوع نیز عزمیت اور سختی کو ترک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جس طرح دو کمروں کے درمیان دہلیز اور دو مکانوں کے درمیان ایک مکان ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی حالت خام ہوتی ہے، دوسری کی طرف منتقال ہے۔ ایک ولایت کا لباس اتار کر دوسری ولایت کا لباس پہننا جو اعلیٰ داشرف ہے، کیونکہ ان لوگوں کو قرب الہی سے حصول میں روزانہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر مبتدی سالک اپنے شیخ کو غضب ناک پائے، اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات دیکھے یا کسی قسم کا اعراض محسوس کرے تو اس سے تعلق ختم نہ کرے، بلکہ اپنے باطن کو کھوج لگائے۔ شیخ کے حق میں جو بے ادبی یا کوتاہی ہوئی، اگر اس کا تعلق امر خداوندی کو بجا نہ لانے اور منحب شرع کے ارتکاب سے ہے تو اپنے رب و عزت جل سے بخشش مانگے، توبہ کرے اور دوبارہ یہ جرم نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پھر شیخ کے ہاں عذر پیش کرے، عاجزی اور ذلالت کا اظہار کرے، اس کی چاپلوسی کرے، مستقبل میں مخالفت ترک کر کے اس کی محبت اختیار کرے، ہمیشہ ساتھ رہے اور اس کی موافقت کرے، اور اسے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ بنائے، اور ایسا طریقہ اسباب سمجھے جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرے۔ جس طرح کوئی بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی کوئی جان پہچان نہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بادشاہ کے کسی درباران خدمتگار یا خاص آدمی سے دوستی لگائے تاکہ اسے بادشاہ کی سیاست، ملکی طور طریقوں اور عادات سے آگاہ کرے۔ بادشاہ کے سامنے جانے کے آداب، اس سے گفتگو کا طریقہ اور کسی قسم کے تحائف اس کے سامنے پیش کرنے میں ہے جن کی مثل اس کے خزانے میں ملتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کی افزائش اسے پسند ہے، وہ غیر وغیرہ تمام باتیں سیکھیں، پھر دروازے کی طرف آئے، دروازہ چھوڑ کر مکان کی پچھلی طرف سے نہ آئے، پس ملامت کیا جائے گا اور توہین آمیز سلوک ہوگا اور بادشاہ سے اپنی عرض اور مقصود بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہر داخل ہونے والے برداشت پر دہشت طاری ہوتی ہے، لہذا ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اسے اندر جانے اور ملاقات کے آداب یاد دلاتا رہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مناسب جگہ پر بٹھائے یا وہ جگہ بتا دے تاکہ وہ توہین آمیز سلوک سے بچ سکے اور بے ادبی اور حماقت کا نشانہ نہ بنے۔ مرید کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ زمین میں شیخ بھی ہو، مرید بھی، صاحب اقتدار بھی اور متحد بھی، تابع بھی اور مصبوح بھی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور آغاز کار اسی کے ساتھ ہوا، انہی استاد کے ساتھ شاگرد اور شیخ کے ساتھ مرید کی طرح کر دیا اور فرمایا: اے آدم علیہ السلام، یہ گھوڑا ہے، یہ خچر ہے، یہ گدھا ہے، حتیٰ کہ ان کو بڑے اور چھوٹے پیالے کا نام بھی سکھایا، اور جب ان کی تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی تو ان کو استاد معلم، شیخ اور حکیم بنا دیا، طرح طرح کے لباس اور زیورات سے آراستہ کیا، قوت گویائی عطا فرمائی اور جنت میں کرسی پر بٹھا کر فرشتوں کے ان کے گرد صفوں کی صورت میں کھڑا کیا، اور جب فرشتے چیزوں کا نام بتانے سے عاجز ہے، انہیں ان کا علم نہ ہو سکا، اور انہوں نے عرض کیا: تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو فرمایا: اے آدم علیہ السلام، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائیں، تو گویا فرشتے آدم علیہ السلام کے شاگرد اور آپ ان کے استاد ہوئے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے فرشتوں پر ان کی فضیلت ظاہر ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ نیز فرشتوں کے نزدیک اشرف قرار پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام متبوع اور فرشتے ان کے تابع اور فرما بردار بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو دانا کھانے جنت سے باہر آنے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے اور ایک ایسی منزل کی طرف آنے کا واقعہ پیش آیا جس کا علم آپ کو نہ تھا۔ ابھی تک آپ نے اس کو اپنا وطن نہیں بنایا تھا، نہ آپ کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا اور نہ ان کا یہ خیال تھا کہ عنقریب انہیں اس طرف سے لے جایا جائے گا۔ جب آپ منزل پر پہنچے اور زمین پر چلنا شروع کیا تو وحشت پیدا ہوئی اور وہ کچھ دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو بھوک، پیاس، سوزش اور قبض کے اندر ڈالا گیا جس سے آپ کو پہلے واسطہ نہ پڑا تھا، تو آپ کو ایک معلم، مرشد، استاد، رہنما، ادب سکھانے والے اور آگاہ کرنے والے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کی وحشت کو دور کیا اور اس منزل میں جو مشکلات تھیں انہیں دور کرنا سکھایا۔ انہیں گندم کا دانہ دکھایا اور کہا کہ اسے بوئیں، پھر کاٹیں، اس کے بعد صاف کرنے اور پھر پیسنے کا طریقہ بتایا۔ ان تمام امور کے لیے اسباب مہیا کیے، پھر روٹی پکانے کو کہا۔ انہوں نے روٹی پکائی، پھر کھانے کے لیے کہا تو آپ نے روٹی کھائی۔ اس کے بعد جب غذا ہضم ہونے کے بعد معدے سے باہر آنے لگی تو آپ حیران ہوئے اور سمجھ نہ آئی کہ کیا کریں۔ اس وقت آپ پھر استاد کے محتاج ہوئے جو آپ کو قضائے حاجت اور طہارت کا طریقہ سکھائے۔ انہیں بتائے کہ وہ اس منزل میں عبادت کیسے کریں، جسمانی رنگ جو سیاہ ہو چکا تھا اسے سفید کیسے کریں۔ چنانچہ انہیں ایام میں حیض یعنی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ آپ کے جسم کی سفیدی واپس لوٹ آئی۔ اس کے علاوہ آپ کو علوم اور آداب کی سکھائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے شاگرد قرار پائے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے استاد ہوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی تمام فرشتوں کے استاد بن چکے تھے اور ان کے متبوع قرار پائے تھے۔ یہ سب کچھ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے ہوا۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھا، پھر ان کی اولاد نے ان سے علم حاصل کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تعلیم دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اسی بات توحید کی وصیت کی، یعنی ان کو حکم دیا اور سکھایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی اولاد اور بنی اسرائیل کو تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو سکھایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واسطہ بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز سکھائی، مسواک کی تاکید کی، اور وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کی تاکید کی اور آپ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کی تاکید کی، قریب تھا کہ وہ مجھے دانتوں کے بغیر کر دیتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے پاس 2 مرتبہ مجھے نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز سورج زائل ہونے کے بعد پڑھائی۔ آگے مکمل حدیث، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اس کے بعد تابعین نے صحابہ کرام سے، پھر تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ یہ طریقہ ہر زمانے اور ہر صدی میں چلتا رہا۔ ہر نبی کا ایک ساتھی رہا جو اس سے ہدایت لیتا، اس کے قدم بقدم چلتا، اس کے مذہب کی پیروی کرتا، پھر اس کی نیابت کرتا اور اس کے مقام میں مقام ہو جاتا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام اور بھانجے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جانشین بنے۔ اسی طرح اولیاء کرام اور ابدال اور صدیقین میں بھی استاد اور شاگرد کا سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عتبہ بن غلام تھے۔ حضرت سری سکتی کے شاگرد ان کے غلام اور بھانجے حضرت ابو قاسم جنید رحیم اللہ تھے۔ اسی طرح دیگر حضرات کے شاگرد جن کا ذکر نہایت طویل ہے۔ شیخ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مشائخ کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اور رہنما ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہر مرید کے لیے ایک شیخ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا، البتہ حضرت
مستثنیٰ ہیں، جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو منتخب کرے، براہ راست اس کی تربیت فرمائے اور اسے شیطان نیز نفس اور خواہشات سے محفوظ فرمائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء اکرام میں سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ ہم اس کے منکر نہیں، لیکن اکثر اور عام طریقہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یہی سلامتی اور بہتری کا راستہ ہے۔ شیخ سے انتقاء، مرید کے لیے اپنے شیخ سے قطع تعلق جائز نہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہو جائے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی براہ راست تربیت فرماتا ہے، اسے ان معانی سے آگاہ کرتا ہے جو شیخ مخفی تھے، جس کام کے بارے میں چاہتا ہے اسے حکم دیتا ہے، روکتا ہے، فراخی اور تنگی پیدا کرتا ہے، کبھی غنی بناتا ہے اور تو کبھی فقیر، اسے تلقین کرتا ہے اور مختلف اقسام پر مطلع کرتا ہے، نیز کاموں کے انجام سے آگاہ فرماتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے رب سے وابستگی کی وجہ سے غیر سے مستغنی ہو جاتا ہے، بلکہ اسے غیر میں مشغول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب وہ صرف اپنے رب کے لیے آداب کا لحاظ رکھے، اسی کی عبادت اور عزت و توقیر کو پیش نظر رکھے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ اپنے شیخ سے بالکل الگ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی شیخ کی طرف جانا ناجائز ہو جاتا ہے، البتہ کوئی واضح حکم ہو اس طرح شیخ سے اس کی ملاقات جامعہ مسجد میں یا راستے میں اتفاقاً ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن قصداً نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس کے حال کی حفاظت، اپنے حال پر غیرت کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے نیازی، اپنے حال کو برقرار رکھنے، ذلت اور اس حالت کے زائل ہونے کے خوف اور اس پر عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہیں۔ یہ اس لیے حکم الہی شیخ اور مرید دونوں کے لیے یکساں ہے، البتہ دونوں کی حالت میں فرق ہے، کیونکہ احوال کا تعلق تقدیر سے ہے اور تقدیر مخفی ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ہر روز تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی مقدم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو کبھی مؤخر، مقام ولایت عطا فرماتا ہے اور اس سے مزول بھی کرتا ہے، کبھی بے نیاز کرتا ہے تو کبھی محتاج، کبھی عزت عطا فرماتا ہے تو کبھی ذلت، وہ تقدیر کو اس کے وقت کی طرف چلاتا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کو اس کا ادراک اور علم نہیں ہو سکتا۔ رات تاریک ہے، سمندر گہرا ہے، درشت و بیابان فراخ ہے، ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے، یا وہ اپنے انبیاء اکرام اور رسل اعظام اور خاص اولیاء اکرام سے جس کو چاہے آگاہ فرما دے۔ لہٰذا جو حالات مقدر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فعل سے متعلق ہیں، ان میں داخل ہونے کے بعد ایک راستے پر دو ولی بھی متفق نہیں ہو سکتے۔ پس مرید اپنے شیخ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ حالانکہ دونوں کے راستے مختلف ہیں۔ شیخ کو اللہ تعالیٰ ایک طرف سیر کراتا ہے اور مرید کو دوسری جانب، پس بعض اوقات ان کو پشتیں اور چہرے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ہوتے ہیں، پس ان کے درمیان صحبت اور اجتماع کیسے ہوگا؟ یہ بہت دور کی بات ہے۔ اگر اتفاق ہو جائے تو وہ شاذ و نادر ہے، قابل اتفاق نہیں، اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب بات وہ ہے جو واضح اور ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ اور اس سچے مرید پر رحمت نازل فرمائے، جسے اللہ تعالیٰ اس حالت میں پہنچائے تو اپنے رب کے لیے شیخ سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ مزید آداب مرید سے یہ بھی ہے کہ شیخ کے سامنے ضرورت کے بغیر باتیں نہ کرے اور نہ ہی اصل کے سامنے اپنے ذاتی مناقب بیان کرے۔ شیخ کے سامنے اپنے مصلی بھی نہ دکھائے، مصلی بھی نہ بچھائے، البتہ نماز کے لیے بچھا سکتا ہے، لیکن جب فارغ ہو تو اسی وقت لپیٹ دے۔ شیخ اور ان لوگوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے جو شیخ کے سجادہ پر آرام سے بے تکلف بیٹھے ہوں۔ یہ شیخ کی حالت ہے، مرید کی نہیں ہو سکتی۔ اپنے سے بلند مرتبہ بزرگ کے سجادہ پر اپنا مصلی نہ بچھائے، اپنے شیخ کے مصلی کے قریب بھی اپنا مصلی بچھانے سے پرہیز کرے۔ البتہ مرشد کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک یہ حرکت بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ شیخ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو مرید خاموش رہے، اگرچہ وہ اس کا علم رکھتا ہو اور کامل جواب دے سکتا ہو، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے شیخ کی زبان پر جاری فرمایا اسے غنیمت جانے، قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ اگر اس کے جواب میں کوئی کمی دیکھے تو رد نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے علم، فعل اور نور عطا فرمایا، لیکن یہ بات دل میں چھپائے رکھے، شیخ کے سامنے باتیں نہ بنائے اور نہ یہ کہے کہ شیخ نے مسئلہ بتانے میں خطا کی ہے۔ اس کے کلام کو نہ توڑے اور اگر سبقت لسانی سے سوچے سمجھے بغیر کوئی بات نکل جائے تو فوراً خاموش ہو جائے، توبہ کرے اور اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم نے کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کے ضمن میں بیان کیا ہے، پس مرید کی بہتری اسی میں ہے کہ اس راستے میں خاموشی اختیار کرے۔
مرید کو چاہیے کہ سماع کے وقت حالت میں شیخ کے سامنے کوئی حرکت نہ کرے، البتہ شیخ اشارے سے حرکت کر سکتا ہے اور مرید اپنی طرف سے کوئی حالت ظاہر نہ کرے، البتہ اگر اس پر حال طاری ہو جائے جس سے ہوش و حواس باقی نہ رہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب ہوش ختم ہو جائے تو وہ پہلے کی طرح سکون و وقار اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر جو اسرار ظاہر کیے ہیں انہی مخفی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ قوالی کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ ہم رقص و سرور اور قوالی کو جائز نہیں سمجھتے اور اس سے پہلے ہم نے اس کی کراہت کا ذکر کیا، لیکن یہ بات ہم نے اس لیے ذکر کی ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ اپنی مجالس میں سماع کے دلدادہ ہیں، البتہ ان لوگوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو اپنے ارادہ حال میں سچے ہیں، لہذا وہ جو کچھ سنیں گے اس کا مفہوم ان کے صدق کی آگ بھڑکائے گا اور زیادہ شوق دلائے گا، وہ اپنے عشق کی آگ میں جلتے ہیں اور اس میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں لوگ ان کے جسم کو متحرک دیکھتے ہیں لیکن وہ قوم کے خیالات سے بالکل الگ ہوتے ہیں، لوگ خواہشات اور لذتوں کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، نیز ان میں سے ہر ایک اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے جو عرصہ دراز ہوا مر چکا ہے یا وہ زندہ غائب اور اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، لیکن سچے مرید کی حالت ہی دوسری ہوتی ہے، اس کی آگ نہ دھیمی ہوتی ہے اور نہ بجھتی ہے، اس کا محبوب اس سے غائب ہوتا ہے نہ دور، اس کا قرب ہمیشہ ترقی پذیر ہوتا ہے اور لذت و نعمت کا حصول جاری رہتا ہے، اس کی حالت پر سرور کو سوائے اس کلام کی جس میں اس کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں بدلتی اور وہ کلام دراصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے۔ اس حالت میں مرید غزل، راگ، رنگ، شور و غوغا کرنے والے شیطان بھائیوں، نفس امارہ اور ہوا اور ہوس کے گھوڑوں پر سوار اور شور و غل کے کرنے والوں کے پیروکاروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ سماع کی حالت میں کسی پر اعتراض نہ کرے، وہ وقت کی طلب میں کسی ایسے شخص سے مرہم نہ جوڑے جو ایسے شعر پڑھتا ہے جو دنیا سے بے رغبت کرنے والے، دل کو نرم کرنے والے، جنت اور حوروں کا شوق دلانے والے ہوں، آخرت میں دیدار الہی کی امید دلانے والے نہ ہوں، دنیا اس کی لذتوں، خواہشوں، عورتوں اور بیٹوں سے دور کرنے والے، اپنی دنیا کی مشکلات مسائب پر صبر دلانے والے، اولاد کی محبت ختم کرانے والے اور آخرت کی توجہ پھیرنے والے ہیں، تو ان سب کو وہاں موجود شیخ کے حوالے کر دے کیونکہ وہ تمام لوگ شیخ کی ولایت میں ہوتے ہیں، البتہ اگر ان سننے والوں میں کوئی مستحق موجود ہے تو ظاہر میں اداب کا لحاظ رکھے اور باطن میں تکلیف سے انکار کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دے جو اس سے دوبارہ پڑھنے کا تقاضا کرے یا اس پڑھنے والے کے دل میں ڈال دے کہ وہ دوبارہ پڑھے تاکہ سچے سننے والے کا مقصد اور حاجت پوری ہو جائے۔ مرید جب اپنے شیخ سے ادب سیکھنے کا ارادہ کرے تو اس پر ایمان رکھے، تصدیق کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس زمانے میں میرے مرشد سے بہتر کوئی نہیں جس سے وہ اپنے مقاصد میں نفع اٹھا سکے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس راز کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اپنے دل میں محفوظ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ شیخ کی زبان پر وہ بات جاری کرے جو اس کے لیے بہتر ہو، اس کی مخالفت سے بالکل پرہیز کرے کیونکہ مرشد کی مخالفت زہر قاتل ہے اور اس کا نقصان عام ہے، لہٰذا اس کی مخالفت نہ سراہتا کرے اور نہ تعویل، اور چاہیے کہ اپنے حوال اور اسرار میں سے کوئی بھی بات بھی شیخ سے نہ چھپائے، وہ شیخ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی بات نہ بتائے، مرشد غلامی سے کسی بات سے رخصت بھی نہ مانگے، اور جو چیز رضا الہی کے لیے ترک کرے ترقی اس کی طرف نہ لوٹے، کیونکہ یہ بات اہل طریقت کے نزدیک گناہ کبیرہ اور ارادت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہبہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتا کہہ کر کے اسے چاٹتا ہے، اگر شیخ سے کوئی کام بجا لانے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر مرشد کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو جائے تو لازم ہے کہ مرشد کو مطلع کر دے تاکہ اس کا تدراک کریں اور اس کے لیے توفیق، آسانی اور نجات کی دعا کریں۔ شیخ پر مرید کو آداب سکھانا واجب ہے اور وہ اس طرح کہ وہ مرید کو خداوند تعالیٰ کے لیے قبول کرے اور اسے اپنے لیے نہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرے، شفقت کی نگاہ سے دیکھے، اور جب وہ ریاضت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے تو نرمی اور آسانی کا سلوک کرے اور اس طرح تربیت کرے جس طرح والدہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے اور شفیق، دانا اور سمجھدار باپ اپنے بیٹے یا غلام کی پرورش کرتا ہے۔ پہلے اسے آسان اور قابل برداشت کاموں کا پابند بنائے، جن کاموں کی سے ملاقت نہیں، ان کا بوجھ نہ ڈالے، پھر سخت کاموں کا حکم دے، پہلے اس بات کا پابند کرے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی چھوڑ دے اور شرعی طور پر جن کاموں کی اجازت ہے ان کو اپنائے تاکہ طبیعت کی قید اور حکم سے چھوٹ جائے اور شرعی حکام کی پابندی حاصل ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ سے
آہستہ آہستہ اسے رخصتوں سے عظیمتوں کی طرف منتقل کرے۔ اس طرح رخصتوں میں سے ایک خصلت مٹا کر اس کی جگہ عظیمت میں سے ایک خصلت ثابت کرے۔ اگر شروع میں مرید میں صدق و مجاہدہ اور عظیمت پر عمل دیکھے اور سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نور، کشف اور اس علم کے باعث ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، جس طرح مومنین، اولیاء کرام، ایمانت دار، احباب اور علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک ہے، تو کسی بات میں بھی اس سے نرمی نہ برتے بلکہ سخت سے سخت ریاضت کا حکم دے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مرید کی قوت ارادہ میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ شیخ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مرید کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کام کے لائق ہے، نیز یہ کام کی حال سے موافقت رکھتا ہے، بنا بریں وہ اسے اس پر آسان کرنے میں کسی قسم کی خیانت نہ برتے۔ شیخ کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی مرید کے مال یا خدمت کے ذریعے فائدہ نہ اٹھائے اور نہ اس کی تعدیب و تربیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے کسی بدلے کی امید رکھے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حکم کی تمیل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہدیہ سمجھ کر مرید کو آداب سکھائے اور اس کی تربیت کرے، کیونکہ جو مرید شیخ کے پاس جاتا ہے وہ اس کے اختیار اور کوشش کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے تقدیر اسے یہاں کھینچ کر لائی ہے، لہذا یہ اس کے پاس خدا کی طرح سے ایک تحفہ ہے اور شیخ پر لازم ہے کہ اسے قبول کرے اور تعدیب و تربیت کے ذریعے اس کے ساتھ بھلائی کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور خبر کے بغیر اس کے مال اور جان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہو جائے کہ اس کے مال کو قبول کرنے میں مرید کی اصلاح اور تجارت مضمر ہے اور یہ مرشد کا نفوس ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں اور نہ اس سے منہ پھیرنے کی کوئی صورت ہے۔ ہر آنے والے کو مرید بنانے سے پرہیز کرے، بلکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فعل اور تقدیر کا منتظر رہے، اور جو شخص کسی تکلیف اور چاہنے کے بغیر آ جائے تو اسے قبول کرے اور اس کی تربیت کرے۔ اس وقت اسے مرید کی تربیت کی توفیق دی جاتی ہے اور مرید کو بہت جلد کامیابی اور فلاح حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کو مرید کے حصول کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور اختیار سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ مرید کے حق میں توفیق اور حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مرشد کو چاہیے کہ ہمت کے ساتھ مرید کی تربیت کرے اور اگر اس میں کوئی خلل یا کوتاہی دیکھے تو اس کی جانب سے خود توبہ کرے۔ شیخ کو چاہیے کہ مرید کے اسرار کی حفاظت کرے، اس کے دلولی راز جن پر اللہ تعالیٰ نے اسے علم و لدانی کے ذریعے مطلع فرما دیا مرید نے خود ظاہر کیے ہوں یا اس نے مرید کو چھپاتے ہوئے دیکھا، دوسروں پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے سینے رازوں کا قبرستان ہیں، لہٰذا مرشد اپنے مریدین کے لیے آرام گاہ اور ان کے رازوں کا خزانہ اور حفاظت کا مقام ہوتا ہے۔ وہ ان کا ماوا ملجا، انہی قوت دینے والے اور ان کے لیے مددگار ہوتا ہے، نیز انہیں حق کے راستے میں ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ان کو راہ حق میں مساجد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصد سے متفرق نہ کرے۔ جب مرید میں کوئی خلاف بات شروع ہو جائے تو علیحدگی میں اسے سمجھائے اور آداب سکھائے اور اسے دوبارہ یہ کام کرنے سے روکے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ شریعت کے اصول اور فروغ میں اس کی مخالفت کرے، ایسی حالت کا دعویٰ کروائے جو اس میں نہیں پائی جاتی، یا وہ اپنے عمل پر خود پسندی کا اظہار کرے اور ریاکاری کا مرتکب ہو۔ پاس چاہیے کہ اسے خود پسندی اور تکبر کی جگہ سے بچائے، اپنے اعمال و حوال کو نہایت چھوٹا تصور کرے تاکہ ہلاکت سے بچ جائے، کیونکہ تکبر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرا دیتا ہے۔ جب شیخ مریدین کو اجتماعی صورت میں وعظ نصیحت کرنا چاہے تو انہیں جمع کر کے یوں گفتگو کرے: مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے بعض حضرات فلاں دعویٰ کرتے ہیں، فلاں بات کہتے ہیں اور فلاں فلاں کام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں تمام خرابیوں اور خوابیوں کا ذکر کرے، انہیں نصیحت کرے اور ڈرانے، لیکن کسی ایک کو متعین کر کے نہ کہے، کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر مرشد بدخلقی کا مظاہرہ کرے، ان کے رازوں کو ظاہر کرے، ان کی غیبت کرے اور ان کی برائیوں کا ذکر کرے تو ان کے دل اس کا قصد اور اس کی محبت اختیار کرنے سے متنفر ہو جائیں گے، اور اہل طریقت میں یہ بات ان کے لیے تہمت شمار ہوگی۔ ان مریدوں کے دل میں اولیاء کرام کی محبت کا جو ہیج بویا تھا، اس میں خرابی واقع ہوگی، لہذا اس سے بہت زیادہ پرہیز کرے۔ اگر شیخ پر یہ بات غالب ہو جائے اور اس کا تدراک ناممکن ہو تو اس منصب ولایت سے لاگ ہو جائے۔ مریدین سے بھی علیحدگی اختیار کرے اور اپنے نفس کے مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو اور ایسا شیخ تلاش کرے جو اس کو آداب سکھائے، اسے اعتدال پر لائے، اس کی تہذیب کرے۔ ان بلاؤں میں گرفتار نہ ہونے کے بعد وہ مرشد نہیں ہو سکتا، لہٰذا مریدین سے اللہ تعالیٰ کے وصال کا راستہ نہ توڑے۔ دوسرے لوگوں نیز اغنیاء اور فقراء کی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ۔
بھائیوں کے ساتھ احسار اور جوان مردی کے ساتھ پیش آئے، ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو، کسی پر اپنا حق نہ جتائے، کسی سے حق نہ مانگے، بلکہ اپنے ذمہ ہر ایک کا حق سمجھے، ان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ صحبت کے حق سے یہ ہے کہ ان کے تمام باتوں اور کاموں میں موافقت ظاہر کرنے، ہمیشہ ان کا ساتھ دے، چاہے ذاتی طور پر اٹھانا پڑے، ان کی طرف سے تعویل کرے اور معذرت پیش کرے، ان کی مخالفت، ان سے نفرت، جھگڑا اور لڑائی نہ کرے، ان کے عیب دیکھنے سے اندھا بن جائے۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی مخالفت کرے تو ظاہر میں جو کچھ اس نے کہا اس کے حوالے کر دے، اگرچہ جو کچھ اس نے کہا ہے حقیقت اس کے لیے خلاف ہے، اور چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے دلوں کی حفاظت کرے اور ایسے کام سے اجتناب کرے جو ان کو ناپسند ہوں، چاہیے وہ جانتا ہو کہ اس میں ان کی بہتری ہے۔ ان میں سے کسی سے حسد نہ کرے، اگر کسی برے سلوک کی وجہ سے ان میں سے کسی کو دل پر بوجھ پڑ جائے تو حسن اخلاق کے ساتھ اسے دور کرے، اگر دور نہ ہو تو مزید احسان اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے یہاں تک کہ دور ہو جائے، اور اگر ان میں سے کسی کی طرف سے غیبت وغیرہ کی بنا پر اس کے دل کو ٹھیس پہنچے تو اپنے آپ سے ظاہر نہ کرے بلکہ اس کے خلاف ظاہر کرے۔ اجنبی لوگوں سے محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے رازوں کو ان سے محفوظ رکھے، انہیں شفقت و رحمت کی نگاہ سے دیکھے، ان کے مال ان کے حوالے کر دے، ان پر احکام طریقت پوشیدہ رکھے اور جس قدر ممکن ہو ان کے برے اخلاق پر صبر کرے اور ان سے الگ تھلگ رہے، ان پر اپنی فضیلت کا عقیدہ نہ رکھے اور کہے یہ لوگ سلامتی والے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور انہیں اپنے نفس سے کہے تو بڑی تنگی میں پکڑا گیا ہے، تجھ سے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے اور باریک پردے نیز ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور صغیرہ کبیرہ پر محاسبہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جہل سے اس قدر درگزر فرما دیتا ہے جو عالم سے نہیں فرماتا۔ عام لوگوں کو اتنا ڈر نہیں جتنا خاص لوگوں کو ہے۔ مالدار لوگوں کی مجلس اختیار کرے تو ان پر اپنی قوت کا اظہار کرے، ان سے لالچ نہ کرے، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھے اور کسی کو خاطر میں نہ لائے، ان کے احتیاط حاصل کرنے کی خاطر ذلت و رسوائی جیسے امور سے اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ جس طرح حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مالدار سے مال حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے ذلت اختیار کرتا ہے، اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے۔ بس ہم ایسے کام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس کے ساتھ دین کو نقصان پہنچے، ایسے لوگوں کی مجلس سے بھی پناہ چاہتے ہیں جن کی وجہ سے دین میں رکھنا اندازی ہو، اس کا قبضہ ٹوٹ جائے، ان کے مالوں کی چمک اور دنیا کی تازگی فوراً بیان کو زائل کر دے، جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔ البتہ اگر تمہیں کسی وقت سیر و تفریح، سفر، مسجد یا کسی اجتماع میں ان کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑے تو حسن اخلاق سے پیش آنا ضروری ہے۔ یہ عام حکم ہے جو مالدار اور فقیر سب کی صحبت میں اختیار کیا جائے، یعنی تجھے مناسب نہیں کہ ان پر اپنی فضیلت کا اعتقاد رکھے بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام مخلوق تجھ سے بہتر ہے تاکہ تو تکبر سے بچ جائے۔ اپنے لیے فقیر کی فضیلت نہ ڈھونڈو، نہ اس کے لیے دنیا اور آخرت شرف و عزت کا اعتقاد رکھ اور نہ اس کے لیے کوئی قدر و منزلت کا خیال کر۔ جس طرح کہا گیا ہے، جو آدمی خود اپنی قدرت چاہتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور جو اپنے کو بڑا قیمتی خیال کرتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پس غنی کا ادب یہ ہے کہ وہ مختصر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی اپنی ہتھیلی سے اس کے لیے مال نکالے اور فارغ ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ غیب کی حیثیت سے ہے، خود مالک نہیں ہے وہ۔ فقیر کا ادب یہ ہے کہ وہ غنی اور اس کے مال سے بلکہ دنیا آخرت سے اپنے دل کو خالی کر دے اور اپنے دل کو کسی چیز کا محل، وطن اور مدخل نہ بنائے، بلکہ ان تمام چیزوں سے صاف اور خالی رکھے، پھر اپنے رب کے نور سے بھرنے کا امیدوار اور منتظر ہو، نہ کہ غیر کے وجود کو سمجھے اور نہ اللہ تعالیٰ کے، اور نہ اپنے لیے کوئی طاقت خیال کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل آئے گا اور کسی قسم کی تھکاوٹ اور غم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مالداری حاصل ہوگی۔ فقیر کی صحبت اختیار کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں، لباس، لذت والی چیزوں، بیٹھنے کی جگہوں، حتیٰ کہ ہر نفیس اور عمدہ چیز میں اس کو ترجیح دے اور مقدم رکھے، اپنے آپ کو ان سے کم سمجھے اور کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ان سے افضل نہ سمجھے۔ حضرت ابو سعد بن احمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال تک فقراء کی صحبت اختیار کی، لیکن اسی دوران ہمارے درمیان کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی جس سے ان کو اذیت پہنچی ہو، اور نہ ہمارے درمیان کبھی منافرت پیدا ہوئی جس سے ان کو وحشت ہوتی۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا میں ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف رہا، اور جب میں ان کے پاس جاتا تو نہایت خوشی اور نرمی کے ساتھ جاتا، تحفے تحائف، مہمان نوازی اور دیگر اسباب کے ذریعے ان کے ساتھ حسن اخلاق کا رویہ اختیار کرتا۔ فقراء کے لیے
کے ساتھ جب یہ سلوک کیا جائے تو اس میں اپنی فضیلت کا اظہار نہ ہو، بلکہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمہارے تحائف قبول کیے ہیں۔ ان پر کسی قسم کا احسان جتانے یا اسے اپنی طرف سے کچھ سمجھنے سے پرہیز کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس بات کی توفیق بخشی اور یہ کام تمہارے لیے آسان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے خاص بندوں اور دوستوں کی خدمت کا اہل بنایا، کیونکہ نیک فقراء اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل قرآن اہل اللہ اور خاص بندے ہیں، اور جو آدمی عمل کے بغیر قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کا اہل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھتا ہے اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ احسان تو اس کا ہے جس نے تیرا ہدیہ قبول کر لیا، تیرا احسان نہیں ہے۔ فقراء کی صحبت کے اعدام میں سے یہ بھی ہے کہ تو انہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ تجھ سے سوال کریں۔ اگر اتفاقاً فقیر کو تجھ سے قرض لینا پڑے تو ظاہر میں قرض دے، لیکن باطن معاف کر دے اور جلد ہی سے آگاہ کر دے۔ شروع ہی میں عطیہ نہ دے تاکہ تیرا احسان مند ہونا اس پر گرا نہ ہو۔ ان کی صحبت کے آداب سے یہ بات بھی ہے کہ ان کی مراد جلد پوری کی جائے، تاکہ انتظار کی وجہ سے ان کے حالات میں ناخوشگواری پیدا نہ ہو، کیونکہ فقیر تو ابن الوقت حال پر قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک روایت میں ہے، انسان ابن الوقت ہے، اس کے پاس مستقبل کے انتظار کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ فقراء کی صحبت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ عیال والا ہے تو صرف اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر، بلکہ اسے اس کی قدر دو جو اس نے ان لوگوں کے لیے کافی ہو جن کے معاملات میں اس کا دل مشغول ہے۔ ان کے آداب سے یہ بھی ہے کہ فقیر جو حال بیان کرے اس پر صبر کیا جائے، اور جب وہ تم سے مخاطب ہو تو اس سے کندھا پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ترش و روئی، سخت نظری اور درشت کلامی سے پیش نہ ہو۔ اگر ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو بھی ابھی تمہارے پاس نہیں تو اچھے طریقے سے کوئی وقت امکان تک پھیر دو، قطعی مایوسی کے ساتھ جواب نہ دو تاکہ اسے وحشت نہ ہو اور وہ آئندہ تمہارے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہ کر سکے۔ اسی طرح اسے اس بات پر شرمندگی ہوگی کہ اس نے اپنا راز تمہارے سامنے کیوں کھول دیا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت اس پر غالب آ جاتی ہے اور نفس کو اس پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت میں جہالت ظاہر ہوتی ہے اور وہ تم پر ناراض ہوتا ہے اور اپنے رب پر اعتراض کرتا ہے کہ اس نے اس کی قسمت میں فاقہ لکھا اور لوگوں کا محتاج بنا دیا۔ اس وقت اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور نور ایمان کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ سب کچھ تمہارے سبب ہوا، اس کے دل کی شورش اور ترک ادب کا باعث تم نے، لہذا اس سلسلے میں تمہارا بھی مواخذہ ہوگا۔ بعض اوقات فقیر مخلوق سے سوال کرنے کے سبب ثواب، معارف، علوم اور مسہلتوں سے پردے میں رہ جاتا ہے، اس لیے اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ صبر کرے، طریقہ ادب کو پیش نظر رکھے، لوگوں سے سوال نہ کرے تاکہ اسے ہاتھ، دل اور گھر کی مالداری حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور فضل کے لشکر اس کے پاس آئیں اور اسے رحمت و شفقت، راحت اور رعایت کے ہاتھ میں لے لیں، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ثابت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے کام سنوارتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر غیرت کھاتا ہے اور اپنے خالق کی وجہ سے تمام اشیاء سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اشیاء اس کے پاس آتی ہیں، ان کے پاس نہیں آتی، اس کا ارادہ کرنے والے خود ان کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جنتی آج دل بہلانے میں خوش ہوں گے۔ اہل جنت دنیا میں جب اپنے نفسوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور وہ دنیا میں افلاس پر صبر کرتے ہیں اور اپنی ذات، مال اور اولاد میں تصرف کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اور ہر مردنوائز کے علاوہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے حکام بجا لاتے اور ممنوعات سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو تقدیر خداوندی کے سپرد کر دیتے ہیں اور لوگوں سے الگ رہنے لگتے ہیں، خواہشات اور ارادوں سے دل کو خالی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے اور ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنتی آج دل بہلانے میں خوش ہوں گے۔ اسی طرح فقیر جب دنیا میں اپنا عمل کرتا ہے اور ظاہر قرآن کے مطابق اس کو جنت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ جنت کو اپنے رب پر بیچ دیتا ہے اور گھر سے پہلے ہمسایہ تلاش کرتا ہے، جس طرح حضرت رابعہ ادویہ فرماتی ہیں، پڑوسی مکان سے پہلے تلاش کیا جائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں ارشاد فرمایا، میرا بہترین دوست وہ بندہ ہے جو کسی عطا کی امید رکھے بغیر میری عبادت کرتا ہے تاکہ وہ میری ربوبیت کا حق ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی شخص اس کی عبادت نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی شخص عبادت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ وہ تقوی اور بخشش والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تقوی اور بخشش والے ہیں۔ جب فقیر میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو اپنے مولا کے علاوہ ہر ایک سے مفلس ہو جاتا ہے، اشیاء کے ساتھ تعلق سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور ان چیزوں سے فنا ہو جاتا ہے، حقیقی مرید بن جاتا ہے، غیر خدا سے پوشیدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے کاموں کو حفاظت فرمائے، اس کی رہنمائی کرے، اپنی ملاقات تاکہ اسے دنیا میں نعمتیں عطا فرمائے، پھر وہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور طرح طرح کی قیمتی لباس، انوار، نعمت حیات طیبہ اور قرب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا ہے، جدید سے جدید تر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں جو ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہیں، بدلہ امکان اس کا جو وہ نیک کام کرتے ہیں۔